بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ مقصد زندگی وجود ہمارا اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید اور ایمان خالص، عمل صالح۔ اور عمل صالح جو بھی انسان دنیا کے اندر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو تقوی سے اس کی زندگی بنتی ہے اور اس کے اعمال صالحہ اس کو آسان ہو جاتے ہیں، اور تقوی سے انسان کے اور اس کے دل کے، اس کے جسم کے ہر چیز کی اصلاح ہوتی ہے، اور اسی طرح سے وہ اپنی آخرت کو آباد کرتا ہے اعمال صالحہ کے ذریعے، اور دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی اور فلاح اور بہبودی عمل صالح سے ہوتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ بھلائی کے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو بھی ہم اپنی کوششیں کریں اللہ کو راضی کرنے والی ہوں، اور ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ کو ناراض کرتی ہے، اسے ہمیں بچنا چاہیے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جو انسان اپنے نام اعمال کو وزیر بنائے گا اپنے اعمال صالحہ سے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس من پسند زندگی، آرائش و آرام والی، جنت والی زندگی پائے گا۔ اور جتنا ہمارا عمل صالح میں کوتاہی ہوگی تو ہمارا اتنا ہی نقصان ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنا عمل کو بڑھائیں، عمل کی سپیڈ کو بڑھائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جو انسان فرائض کی حفاظت کرتا ہے اور نوافل اور واجبات کو ادا کرتا ہے، تو وہ اعمال صالحہ کے راستے پر اور نجات اور کامیابی کے راستے پر چل رہا ہے، اور اس کا راستہ کامیاب اور فلاح اور بہبودی پانے والے، اور اس کے لیے اللہ کی حفاظت ہوگی دنیا اور آخرت میں جو اس کو فائدہ پہنچائے۔ اسی طرح سے بھلائی کے راستے بہت ہیں، اور نیکیوں کے راستے اللہ رب العالمین نے شریعت میں بہت زیادہ رکھے ہیں۔ اعمال صالحہ کا جو میدان ہے بڑا وسیع اور کشادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ دوڑ پڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان و زمین کی وسعتوں کے برابر ہے، اور یہ متقیوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ تو ایک مسلمان نیکی اور اعمال صالحہ کرنے کا جتنا وہ خواہش مند ہوگا، کوشش کرے گا، رغبت رکھے گا اور کامیاب ہوگا، اگرچہ کہ وہ اپنی کوششوں کے حساب سے مختصر ہی کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ گناہوں سے، نافرمانیوں سے اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے، حرام کردہ چیزوں سے بچے، اگرچہ کہ وہ چھوٹی اور حقیر ہی سمجھتا ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، خبردار چھوٹے چھوٹے حقیر گناہوں سے بچتے رہنا، فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ اعمال صالحہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اعمال وہ ہیں جس کا نفع اور جس کی بھلائی خود انسان کو پہنچتی ہے، اور اس کی بھلائی کسی اور کو نہیں جاتی ہے، تو انسان اس بات کی ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے، کوشش کرے، جیسے نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور صیام ہے، روزے ہیں، حج ہے، اور یہ تمام عبادتیں جو ارکان اسلام میں اللہ نے رکھی ہیں، اس کی فضیلت اور اس کا ثواب اور اس کی بھلائی اسی کو پہنچتی ہے جو انسان کرتا ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی عبادتوں کو پوری طرح سے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ پوچھا گیا ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ فی جوف اللیل، رات کے اندر کوئی آدمی تنہائی میں نماز پڑھے۔ اور اس کے بعد پوچھا کہ روزوں میں سب کے روزوں کے بعد، رمضان کے بعد، آپ نے فرمایا شہر اللہ المحرم، محرم کا روزہ سب سے افضل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جماعت میں پھر وہ اپنے مقام پر بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس کے لیے مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ 3 مرتبہ تام متن آپ نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے۔ تو دوستو کتنی بڑی
عظیم چیز ہے کہ ایک انسان نماز کے بعد فجر کے بعد طلوع ہونے تک بیٹھے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو کتنا اجر اور ثواب اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر انسان کو اس کے جسم کے اعضاء کے جوڑ ان کو ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا ہے جب بھی صبح طلوع ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کا مفصل یہ ہے انسان کے ہر جسم کے جوڑ بہت ہیں، ان جوڑوں کو ہر جوڑ کے بدلے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ضروری ہے۔ فَكُلُّ مَفْصَلٍ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ يُؤَدِّيهَا الْمُسْلِمُ عَنْ بَدَنِهِ، اپنے بدن کے ہر جوڑ کے بدلے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اور یہ تمام صدقہ تُجْزِعُ عَنْ ذَلِكَ رَكَعَتَيْ الضُّحَىٰ، چاشت کی 2 رکعت نماز ان تمام کا بدل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اس کا بدلہ صرف 2 رکعت چاشت کی نماز کوئی پڑھ لے تو اس کو اللہ تعالیٰ پورا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے ابن آدم، ارکع لی 4 رکعات اول النہار اکفیک آخرہ، اے ابن آدم میرے لیے 4 رکعت دن کی ابتدا میں پڑھ لو، میں تمہارے دن کے آخر تک تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ 4 رکعت صلاۃ فجر، نماز فجر کے علاوہ ہے، نماز فجر کی سنتوں کے علاوہ ہے علماء کے صحیح قول کے مطابق۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَن تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْكَ بِهِ خَطِيئَةً، کہا کہ جب بھی تم ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہو تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں تمہیں ایک درجہ بلند فرماتا ہے تمہارے اعمال میں، اور تم سے غلطی کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اور تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کثرت سجود مطلوب ہے، جیسا کہ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی صحبت ہمیں نصیب ہے، لیکن ہمیں آپ کی صحبت جنت میں آپ کہیں اور رہیں گے اور آپ سے ملاقات نہیں کر پائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن آئنی علی بکثرت السجود، کثرت سجدوں کے ذریعے تم میری مدد کرو تاکہ تمہارے لیے میں سفارش کروں کہ تم میرے ساتھ جنت میں رہو۔ ایک اور حدیث حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم، میں تمہیں کیا نہ بتاؤں ایسی بھلائی تمہارے اعمال میں سب سے اچھی اور سب سے پاکیزہ، اور تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل ہے، اور تمہارے نام اعمال کے درجات میں سب سے بلند، وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، سونے اور چاندی کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، خیر لکم من ان تلقوا العدو، اور تمہارے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے، جنگ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، فتضربوا اعناقکم ویضربوا اعناقہم، کہ تم ان کی گردنوں کو کاٹو وہ تمہاری گردنیں کاٹیں، اس سے بہتر ہے۔ کیا عمل ہے؟ فرمایا لوگوں نے یا رسول اللہ ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ مسند احمد اور ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ دوستو اس حدیث میں اللہ رب العالمین کا ذکر کی کتنی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے کہ یہ ذکر اللہ رب العالمین کا کثرت سے کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو قرآن کا بدل کہا گیا ہے، تو اس کو ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اعمال میں سب سے افضل اور
سب سے زیادہ شہنشاہ کائنات کے نزدیک پاکیزہ اور اعمال کے درجات میں سب سے بلند اور سونے چاندی کو خرچ کرنے سے بہتر، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے، لڑنے اور مارنے اور مرنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے۔ کتنے آسان طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر کسی نے یہ کلمہ توحید دن میں صبح میں 100 مرتبہ کہتا ہے تو اس کے لیے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے شیطان کی طرف سے اللہ رب العالمین اس کی پوری طرح حفاظت فرماتا ہے، اس کا پورا دن یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ اور کوئی آدمی اس سے افضل عمل کرے ورنہ یہ سب سے افضل عمل کرنے والا ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ فی اول یوم فی آخری صبح میں اور شام میں کوئی بھی آدمی سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے افضل ذکر جو کہ نماز 5 وقتہ پڑھنے کے بعد میں ہمیشہ اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، میرے جگری دوست نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں سونے سے پہلے وتر پڑھوں اور چاشت کی نماز کا اہتمام کروں اور ہر مہینے 3 روزے رکھوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سم من کل شہر 3 ایام وذالک کصیام الدہر، ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، یہ پورے سال کے روزوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری قسم کے اعمال صالحہ جس کا فائدہ خود کو ہوتا ہے دوسروں کو بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ احسان کرنا اور بھلائی کرنا، اور ان کے ساتھ میں ہر طرح کی ہم کوشش کریں کہ ان کو فائدہ پہنچائیں دنیا اور آخرت میں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقہ، ہر بھلائی صدقہ ہے، ومن المعروف، اور بھلائی میں سے صدقہ میں سے ایک معمولی سی چیز یہ ہے کہ تم جب بھی اپنے بھائی سے ملو، کسی بھی انسان سے جب ملاقات ہو، بوجہ طلق، مسکراتے ہوئے خوش چہرے کے ساتھ میں اس کے ساتھ ملا کریں، وَأَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَائِهِ، اور کسی آدمی کی مدد کرنا، چاہے جیسے کسی کے برتن میں کنویں سے پانی نکال کے اس کو ڈال دینا، یا سامان اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دینا، یا کسی راستے کو گمراہ آدمی کو راستہ دکھا دینا اور کسی کی مدد کرنا، یہ اعمال جو دوسروں کو بھلائی کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے بڑی صدقہ اور نیکی اور بھلائی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عمل به العبد دخل الجنہ، ایسا عمل بتائیے کہ اب بندہ اس پر عمل کرے تو جنت میں چلا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یؤمن باللہ، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ قلت یا رسول اللہ ان مع الایمان عملا، کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یرزق مما رزقہ اللہ، یعنی یہ عمل صالح لازم ہے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرمائے، یعنی تصدقوا، صدقہ اور خیرات کرے۔ قلت وإن كان معدما لا شيء له، یا رسول اللہ اس کے پاس اگر کنگال آدمی ہے، غریب آدمی ہے، تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا یقول معروفا بلسانہ، اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی بات کہے، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اور اس کے بعد فإن كان عیبا عیا لا يبلغ عنہ لسانہ، اگر وہ اس کی زبان سے اچھی بات بھی نہیں کہہ سکتا ہے، فَيُعِينُ مغلوباً، تو وہ انسان کسی مغلوب انسان کی مدد کرے۔ قلت وإن كان ضعيفا لا قدرة له، اگر وہ کسی مغلوب انسان کی یعنی بڑے بوڑھے یا کسی بھی کمزور جو ناتواں ہے اس کی مدد بھی نہیں کر سکتا ہے، تو کیا کرے؟ فَلْيَصْنَعْ لِأَخْرَقَ، بولے کسی کام کی اچھائی میں کسی کی مدد کرے۔
قلت وإن كان أخرخا، وہ خود اچھا آدمی نہیں ہے، لا وہ اپنا کام خود اچھا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ما تريد أن تدع في صاحبك شيء من الخير، آپ اپنے ساتھی کے بارے میں کوئی بھی بھلائی چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں جو سوال پر سوال کیے جا رہے ہیں، فَلْيَدْعَ النَّاسَ مِنْ آذَاهُ، تو کہے کہ لوگوں کو وہ تکلیف دینے سے اپنے آپ کو باز رکھے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ قلت یا رسول اللہ ان هذا كله ليسير، یا رسول اللہ یہ تمام باتیں آپ نے جو بتائیں بڑی آسان ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ ان خصلتوں میں سے کوئی بھی خصلت سے اگر اللہ کے پاس اجر و ثواب کی نیت سے اخلاص سے کام کرتا ہے تو یہ نیکی اس کو قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گی، ابن حبان کی حدیث۔ اور آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جو باغی تھی، بغاوہ نے بری عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری مسلم میں آیا کہ فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر زندہ حیوان کسی بھی جاندار کے اندر نیکی کرنا اجر و ثواب ہے۔ اور اسی طرح سے صدقہ، صیام اور جنازوں میں شرکت کرنا، بیماروں کی بیمار پرسی کرنا، یہ تمام چیزیں انسان کو جنت میں داخل کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سے کثرت کے ساتھ دعا کرنا دوسروں کے لیے، اپنے لیے، حدیث میں آتا کہ جو مومن مردوں اور کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مومن کے بدلے میں ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تیسرا عمل صالح یہ ہے کہ انسان اپنے زندگی میں دوسروں کو تکلیف اور نقصان نہ پہنچائے، غیبت سے اور اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، کسی بھی طرح سے لوگوں کی تکلیف دینے سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ کہا ایمان باللہ۔ اس کے بعد آپ نے کہا جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر میں نے کہا اگر یہ اس کے اندر عمل ضعیف ہو جائے تو آپ نے فرمایا لوگوں کو نقصان تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو روک لے، اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا اپنے آپ پر۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔